اگلی بات، صحابہ اکرام کے فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہیں، قرآن و حدیث میں ان کی کیا تعریف کی گئی ہے، کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی پہلی صفت، صحابہ اکرام پختہ ایمان والے اور پکے سچے مومن ہیں۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں۔ کہیں اللہ پاک جو ہے کہتے ہیں ولیکن حبب الیکم الایمان، ایمان ان کے دل کی زینت بن گئی ہے، ان کے دل میں راسخ ہو چکا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کی تختیوں کے اوپر ایمان لکھا جا چکا ہے، یہ ایمان کے اندر پکے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی صحابی سے یا کسی نے پوچھا، کیا تابعین نے کسی صحابی سے پوچھا کہ صحابہ کرام ہنسا بھی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہنستے تھے، والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، لیکن ہنسنے کی حالت میں بھی ان کے دل میں جو ایمان ہوتا تھا وہ پہاڑوں سے زیادہ بلند ہوتا تھا۔ آگے روایتیں آئیں گی پہاڑوں سے۔ ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح ہوئی ہے، ذرا اپنی ایمان کی کیفیت تو بتاؤ، کس کیفیت کے ساتھ تم نے یہ صبح کی ہے، کیا نوعیت ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، آپ تصور کریں، وہ کہنے کأنی انظر الی اہل الجنۃ یتزاورون، کیفیت ایمان کی یہ ہے میں دنیا میں ہوں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں، ملاقاتوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی خوشیوں کو دیکھ رہا ہوں، اور اپنی آنکھوں سے جہنم والوں کو چیختا پکارتا دیکھ رہا ہوں۔ آپ تصور کیجئے جن کی یہ کیفیت ایمان کی ہوتی ہوگی ان کے اعمال کیسے ہوتے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہوں گے، ان کی تجارت، ان کی صفات کیا ہوتی ہوں گی۔ تو یہ صحابہ اکرام کی مختصر سی ایمانی کیفیت۔ اگلی ایک خاص صفت جو صحابہ اکرام کی تھی، دوسری صفت، جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، وہ سارے کے سارے صحابہ قابل اعتماد تھے، ثقہ تھے، وہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے۔ یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ وہ ثقہ ہیں، وہ نیکوں کی فہرست میں آتے ہیں، وہ قابل اعتماد ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اب یہ جو بات مشہور ہے کہ صحابہ عادل ہیں، تو عدالت کا مطلب کیا ہے، اس کو بہت غور سے سنیے۔ جو تمام کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں، صغیرہ گناہوں کے عادی نہ ہوں، اور کسی صغیرہ گناہ پر مداومت نہ کریں۔ یعنی عجیب بات، آپ تصور کریں ہم میں سے کون ہے جس کی زندگیوں میں کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ کبیرہ گناہ کوئی بھی نہیں، صغیرہ گناہ کی عادت نہیں، صغیرہ گناہ پر اصرار نہیں، یہ صحابیت کی زندگی تھی۔ اور لیکن یہ واضح رہے کہ معصوم نہیں تھے صحابہ اکرام، ان سے غلطی ہوئی ہے، بعضوں سے غلطی ہوئی ہے، معصوم صرف انبیاء تھے۔ علماء نے لکھا صحابہ اکرام معصوم نہیں تھے لیکن وہ محفوظ تھے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ صحابی اتنا بے چین ہو جاتا تھا اپنی توبہ کے لیے۔ آپ کو واقعات ملیں گے، کوئی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا ہے، آپ کو واقعات ملیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک صحابی سے کبیرہ گناہ ہوا، غلطی ہوئی، وہ آتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اب حضور ایک طرف سے دوسری طرف رخ پھیر لیتے ہیں، وہ یہاں سے آتے ہیں حضور اور پھر یہی بات کہتے ہیں، حضور پھر منہ پھیر لیتے ہیں، وہ تیسری طرف سے آتے ہیں۔ کیا چیز تھی؟ ایسی آخرت سامنے تھی، خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی تو ان کے اندر اللہ نے ایسی بے چینی رکھی تھی، وہ توبہ میں اتنی جلدی کرتے تھے اور توبہ کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ بغیر توبہ کے وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ اپنی جان انہوں نے قربان کروائی۔ اور اس پہ حضور نے کہا کہ ایسی توبہ کی تھی کہ پورے قبیلے پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ صحابیہ سے غلطی ہو گئی اور اپنے آپ کو سنسار کرانے کے لیے پتہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن آپ ان کی ایمان کی کیفیت کا اندازہ کریں اور ان کی سچی توبہ کے اندر سے کیسے تھے وہ، کہ وہ آتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پاک کریں، آپ ان کو بھیج دیتے ہیں جاؤ ابھی یہ بچہ ہے، یہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر اس کے بعد آنا، وہ دودھ پلاتی ہیں، اس کے بعد بھی ان کا توبہ کی یہ سچی
سچائی سچا جذبہ ان کا ماند نہیں پڑتا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھیے اب یہ دودھ چھوڑ چکا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر یعنی کیا ان کا جذبہ. تو میں نے عرض کیا کہ اگر کچھ واقعات دور صحابہ میں آئے ہیں تو آپ ان کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ اس کے بعد ان کی توبہ کتنی پکی تھی کہ شاید آج پوری دنیا کے مسلمان وہ ایسی سچی پکی توبہ وہ نہ کر سکیں جیسی ان کی کیفیت تھی. تو یہ میں نے عرض کر دیا صحابہ کا پہلی صفت عرض کی کہ ایمان پختہ تھا اور اللہ نے اس کی گواہی دی. دوسری صفت میں نے عرض کی پوری امت مسلمہ کا اس پہ اتفاق ہے، سارے صحابہ کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، سارے قابل اعتماد تھے، سارے صحابہ نیک تھے، اور اس کی تشریح میں نے عرض کر دی. تیسری بات صحابہ اکرام کی تیسری صفت، تمام صحابہ، یہ بہت اہم ہے جی، اس کو سنیے گا، تمام کے تمام صحابہ اکرام کے لیے بغیر کسی استثناء کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت، جہنم سے حفاظت، اللہ کی رضا کا وعدہ ہے. سب کی معافی ہو گئی، سب کی مغفرت ہو گئی، سب کے لیے جنت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے تمام صحابہ کے لیے. اس وعدے کا اثر کیا ہے؟ اس وعدے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ سارے صحابی بغیر کسی سزا کے، بغیر اللہ کی کسی پکڑ کے سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ تیسرا صحابہ اکرام کا وصف ہے. اچھا اس میں کوئی کچی پکی بات نہیں، یہ ساری باتیں یہ جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ سارے صحابہ بغیر کسی استثناء کے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ، ان کے لیے جہنم سے حفاظت کا وعدہ، ان کے لیے اللہ کی رضا کا وعدہ. اب آپ قرآن دیکھیے، صحابہ میں ایک طبقہ تھا جن کو جو بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، ان کے لیے اللہ پاک نے، ایک حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی سے غلطی ہوتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ہے اور جاسوس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے غلطی ہو جاتی، اس کے بعد ان کا وہ جاسوسی کا خط پکڑا جاتا ہے. حضور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی قسم میں کوئی منافق نہیں ہوں، بس میں نے کافروں پر ایک احسان کرنا چاہا تھا تاکہ وہ میرے قبیلے والوں کی حفاظت کریں، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں. اس پہ حضور نے کیا فرمایا؟ لعل اللہ اطلع علی من شہد بدرا فقال اعملوا ما شئتم. ہاں بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کی اتنی اونچی حیثیت ہے، گویا کہ اللہ نے کہہ دیا جو چاہے کرتے رہو تمہاری مغفرت ہے. یعنی علماء نے اس کی تشریح میں یہ کہا کہ وہ ایسے تھے کہ اگلی زندگی میں وہ ان سے گناہ اگر ہو جائے تو وہ بغیر توبہ کے رہ ہی نہیں سکتے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے احد والوں کے لیے بھی اللہ پاک نے معافی کا اعلان کیا. اسی طریقے سے بدر اور حدیبیہ والوں کے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا انی لارجو اللہ يدخل النار احد انشاءاللہ ممن شہید بدر. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے بدر والے اور حدیبیہ والے جہنم میں نہیں جائیں گے. اور پھر ایک روایت میں حنین والوں کے لیے قرآن کے اندر اللہ پاک نے معافی کا اعلان کیا، تبوک والوں کے لیے معافی کا اعلان کیا. اور پھر آخر میں یہ بات دیکھیے، تمام صحابہ کے لیے اللہ رب العزت نے اجماع جو ہے یعنی پوری امت کا اتفاق، یہ ہماری شریعت میں بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے. تو پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. جتنے بھی صحابہ بدر والے، احد والے، خندق والے، تبوک والے، حنین والے، یہ سارے صحابہ یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. ان کی 3 صفات میں نے عرض کر دی کہ سارے کے صحابہ ایمان میں پختہ، سارے کے سارے صحابہ عادل، نیک، صالح، قابل اعتماد. تیسری بات کہ سارے کے سارے صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت، جنت کی بشارت اور مغفرت اور معافی کا اعلان. یہ تھی بات. سارے کے سارے صحابہ وہ امت کے محسن ہیں. تمام صحابہ جو ہیں وہ امت کے محسن ہیں. 2 بنیادی باتیں سمجھیے گا. ایک بات تو یہ ہے، آج اگر میں اور آپ نے میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور ہم نے اللہ کے آگے سجدہ کیا ہے، آپ یقین جانے اس میں پیچھے صحابہ کی قربانیاں ہیں، ان کے گھر لوٹے ہیں،
انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں اپنی اولادوں کی، ورنہ ہم بھی کسی مندر میں گھنٹی بجا رہے ہوتے اور کسی پتھر کے بت کو خوبصورت سا تراش کر کے، آج بھی کتنے لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں میں اس کے آگے سجدے کر رہے ہوتے۔ اگر آج میں اور آپ کلمہ گو ہیں، اگر آج میں اور آپ اللہ کو پہچانتے ہیں، اگر آج میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، آج میں اور آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعارف ہے، حضور کو پہچانتے ہیں، تو پیچھے صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں۔ یہ آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں تو یہ تک کتابیں لکھی گئی ہیں کہ پاکستان میں صحابہ اکرام آئے، پاکستان میں صحابہ اکرام آئے، اس کی تحقیق کر کے آخر مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، کیا کرنے آئے تھے یہاں، کیا لینے کے لیے آئے تھے؟ مجھے اور آپ کو کلمہ دینے کے لیے۔ تو ہمارے جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے امت کے لیے قربانیاں بہت دی ہیں۔ انہوں نے کس مظلومیت کے ساتھ، انہوں نے کتنا ظلم سہا، جانی، مالی، خاندانی، کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو برداشت نہیں۔ آپ کو اس کی تفصیل دیکھنی ہو آپ حیات الصحابہ میں دیں۔ خود قرآن کہتا ہے پھر صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے اللہ اور رسول کی محبت میں اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ اور تیسری بات، صحابہ اکرام نے حضور کی نصرت کی، صحابہ اکرام نے اللہ کے دین کی نصرت کی، اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ اور یہ ایک اللہ بڑے عالم ہیں، ان کی عبارت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے عرب و عجم سے لڑائی مول لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں عزیز و اقارب سے جنگ کی، اس کے مقابلے میں باپ اور بیٹے، چچا اور ماموں کی پرواہ نہیں کی۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور احکام شریعت صحابہ اکرام کے ذریعے امت تک پہنچے۔ اگر صحابہ اکرام قرآن کو جمع نہ کرتے، احادیث اور احکام کو روایت نہ کرتے، تو امت کو نہ قرآن کا علم ہوتا، نہ حدیث کا علم ہوتا، نہ آپ کی شریعت کا پتہ چلتا، نہ آپ کی نبوت کا۔ صحابہ حضور اور امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ صحابہ اکرام نے دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وصال کے بعد جو بھی مسلمان ہوا وہ صحابہ کی برکت سے مسلمان ہو، وہ صحابہ کی برکت سے مسلمان ہوا۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں تھیں۔ 3 واقعات، 1-2 واقعات میں اس میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ، ایک گھاٹی کے اندر کچھ انصار مدینہ منورہ سے آئے تھے اور اللہ کے نبی نے ان سے بیعت کی تھی۔ آپ ذرا اس بیعت کے الفاظ پہ اور آپ ذرا وہاں صحابہ کے جذبے کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ نے کیسے قربانی دی۔ جب بیعت عقبہ ہو رہی تھی تو ایک عباس بن عبادہ انصاری، انہوں نے حضرت سے کہا کہ تم آج یہاں بیٹھے ہوئے کہہ تو رہے ہو کہ ہم یا رسول اللہ آپ آ جائیے مدینہ منورہ، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم حضور کو ساتھ لے جا رہے ہو، اس سے تمہاری معیشت پر، تمہارے مال پر، تمہاری جانوں پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں گی۔ تو ان کے الفاظ سنیں۔ انہوں نے خزرج سے کہا، اے خزرج والوں، تم کو پتہ ہے کس چیز پر تم حضور سے بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو، اگر تم حضور سے بیعت کر کے ان کو لے جا رہے ہو مدینہ منورہ تو تم عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کر رہے ہو، ساری دنیا تمہاری خلاف ہو جائے گی، اور آئندہ چل کر، لیکن یاد رکھو، آئندہ چل کر مصائب اور شدائد سے گھبرا کر حضور کو چھوڑ مت دینا۔ اگر تم نے اس وقت حضور کو چھوڑ دیا تو خدا کی قسم دنیا آخرت میں رسوائی کا سبب ہوگا، اور اگر تم آئندہ کے شدائد اور مصائب کا تحمل نہیں کر سکتے، جیسے آج ہمارا حال ہے، تھوڑی سی قربانی آئی جماعت کی نماز چلی گئی، تھوڑی سی قربانی آ گئی دین پر پردہ چلا گیا، داڑھی چلی گئی، کتنے پکے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ وہاں یہ کیفیت نہیں تھی۔ فرمایا اگر تم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر حضور کے سامنے حامی مت بھرو نصرت کی، اور اپنی جان مال پر کھیل کر اپنے عہد اور وعدوں پر قائم رہ سکتے ہو تو واللہ اس میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی خیر خواہی ہے، بہبودی ہے۔ سب نے کہا ہم اسی پر حضور سے بیعت کرتے ہیں، آپ کے لیے جان مال سے ہم دریغ نہیں کریں گے، کسی سے ڈر کر ہم خدا کی قسم ہم بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔
اس کی سچائی انہوں نے بدر میں دکھائی، احد میں دکھائی، خندق اور تبوک یہ اس کے گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو صحابہ نے وعدے کیے تھے اس کو کیسا نبھایا۔ بدر کا موقع تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ یہ اتنے سے صحابہ اور ادھر 1000 کا لشکر اب لڑنا ہے، تو اس پر حضور مشورہ کر رہے تھے۔ مہاجرین اٹھتے اور کہتے یا رسول اللہ ہم تیار ہم تیار، لیکن حضور کی چاہت تھی کہ کوئی انصاری اٹھے اور از خود وہ اس کا اظہار کرے۔ تو اس پر حضرت ایک صحابی اٹھتے ہیں اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا عجیب الفاظ کہتے ہیں، لَأَنْ أَكُونَ حضرت وہ یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کس بات سے گھبرا رہی ہیں، آپ چلیے آپ لڑیے ان کفار مکہ سے، اللہ کی قسم ہم موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے یہودی ان کی طرح سے آپ کو نہیں کہیں گے۔ قرآن نے ان کا مقولہ نقل کیا، اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعد، موسیٰ تم جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے جا کے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کہیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ برق الغماد تک آپ ہم کو لے جائیں، ہم اس کے لیے آپ سے لڑیں گے اور آپ کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کریں۔ ایسا جذبہ، ایسا محفل میں، جیسے شاعر مشرق نے کہا محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید لے کر صفت جام پھرے، کوہد میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، معلوم ہے تجھے کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ کلمہ پہنچایا۔ یہ صحابہ اکرام کی میں نے ایک بات بتائی کہ صحابہ امت کے محسن ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں کلمہ دیا، قرآن دیا، شریعت دی، حضور کا دین ہم تک پہنچایا۔ اگلی بات، صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ کا وجود امت کی حفاظت کا ضامن ہے۔ دو حدیثیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرے صحابہ ہوں گے تو یہ امت امن میں رہے گی، حفاظت میں رہے گی۔ اچھا، یہ میں پھر دہراتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، ایمان میں سب سے کامل اور سارے صحابہ نیک، سچے، پاک دامن، اور سارے کے سارے صحابہ عادل، اور اسی طریقے سے سارے صحابہ تھے وہ امت کے محسن، دین کے لیے قربانیاں دے کر کلمہ آگے تک پہنچانے والے۔ اگلی بات، قرآن کریم میں جتنی بھی صحابہ کی صفات، جتنی بھی اچھے مسلمانوں کی صفات آئی ہیں، ذرا غور کیجئے ان صفات کے اوپر، سارے کے سارے صحابہ ان صفات کا اولین مصداق تھے۔ ذرا دیکھیے قرآن میں کہیں آپ کو ملے گا مسلمین، مومنین، قانتین، خاشعین، صادقین، صابرین، متصدقین، حافظین، ذاکرین، منفقین، مستغفرین، صدیقین، شہداء، صالحین، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، سائحین، راکعین، رکوع کرنے والے، راتوں کو اٹھنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، سبقت کرنے والے، آپس میں رحم دل، اللہ اور آپس میں اللہ کے اولیاء، اور راشدین، محسنین، مخبتین، موقنین، متوکلین، محتدین، مجاہدین، خیر البریہ، خیر امہ، امت وسط۔ علماء نے لکھا ہے یہ ساری صفات اگر آج کسی کے اندر جمع ہو جائیں، سارے صحابہ ان صفات میں ادنا نہیں اعلیٰ درجے کی ان صفات کو شامل۔ اگلا دیکھیں آپ، بہت اچھے صحابہ کی صفات، نظر نیچی، خیالات اونچے، فکر وسیع، دل نرم، طبیعت فقیرانہ، ذہن عالمانہ، چہرہ مسکراتا، زبان دلیرانہ، اخلاق پیغمبری، معاملات دیانت دارانہ، قدم نفس پر، انجام عرش پر، جوانی جنگی، چہرہ مسکرانا، محبت تلوار سے، خوف قہار سے، شوق شہادت سے، آرزو جنت۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں، آپ قرآن کے اندر صحابہ کی صفات دیکھیں، احکم الحاکمین نے ان کی صفات اللہ پاک نے بتائی۔ چھٹی صفت جو صحابہ کی ہمیں ملتی ہے، کیا وقت ہوا بھائی؟ صحابہ چنے ہوئے منتخب بندے ہیں۔ علماء نے لکھا انبیاء کے بعد امت میں سب سے بہتر ہستی وہ صحابہ کی ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں یہاں تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا۔ اب
ایک اہم ترین بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، بہت اونچی بات ہے، تو اس کو غور سے سنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا ہر فرد سارے عالم کے مسلمانوں سے افضل ہے۔ یعنی بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں جو کہ صحابی ہیں یا عمر بن عبد العزیز؟ تو کہنے والوں نے کہا تم معاویہ اور عمر بن عبد العزیز کا تقابل کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں حضرت معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوئے جہاد کے لیے، اس گھوڑے کی ناک میں جو غبار پہنچا وہ غبار بھی حضرت عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ یہ ہے صحابہ۔ اس لیے دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا سارے صحابہ سارے عالم کے مسلمانوں سے افضل ہیں، کوئی غیر صحابی مسلمان کسی صحابی سے کمال علمی میں زیادہ عالم تو ہو سکتا ہے صحابہ سے، لیکن افضل نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری چیزیں جان لے لیکن افضل نہیں ہو سکتا۔ یہی بات اور علماء اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی۔ بہرحال دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، صحابہ کہتے کس کو ہیں، اور دوسری بات صحابہ اکرام کی صفات، خوبیاں، عادات، اخلاق اور ان کے مناقب، ان کے فضائل کیا تھے۔